بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورہ صاد کی خدمت میں حاضر ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید سے قبلہ و کعبہ ماجی سرکار کے ترجمہ کنز العرفان اور تفسیر رقیہ سے یہ پھول الگ الگ کر کے گلدستہ بنا کے آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے قرآن مجید قرآن کریم سے ہر مرض کے علاج کے عنوان سے۔ پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں پتی پتی دو پتیاں پیش کی جا رہی ہیں، پورا گلستان پورا باغ تو پیش کرنا بہت مشکل ہے۔ سورہ صاد کے حوالے سے خصوصی طور پر 7 مرتبہ پڑھ کر جس شخص کو بری سے بری نظر لگی ہوئی ہے اور کسی سے علاج نہ ہو سکتا، 7 مرتبہ سورہ صاد کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پانی کے زور زور سے چھینٹے ماریں اور پلائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے شفا نصیب ہوگی۔ اس کے بعد ہم سورہ زمر کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی معاشرے کے دشمن کی وجہ سے اس کی عزت پہ رفع جاتا ہے، عزت میں سوال بن جاتا ہے اور مقام گر جاتا ہے، بعض لوگ جو ہے نا عہدے سے گر جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عزت دوبارہ اسے نصیب ہو تو ہر روزانہ 7 مرتبہ سورہ زمر پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے 7 دن تک لگاتار دعا کرے۔ انشاءاللہ 8ویں دن جو ہے نا وہ کوئی میٹھی سی چیز پکا کر دعا کرے، بچوں میں تقسیم کرے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس کی دعا قبول ہوگی، اس کی عزت بھی دوبارہ اسے نصیب ہوگی، بلکہ پہلے سے زیادہ وہ مالدار بھی ہو جائے گا، ساتھ ساتھ اس کے مال میں بھی اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دے گا۔ ناظرین و ناظرات سامعین سامعات، اس کے بعد ہم سورہ مومن کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں۔ سورہ مومن بہت زبردست صورت ہے جلدی بیماریوں کے حوالے سے، خاص کر لیڈیز کے چہرے پہ دانے ہو جاتے ہیں اور لیڈیز پریشان ہو جاتی ہیں، جینٹس میں بھی بعد کا جوان بچوں کے بھی چہروں پہ دانے ہو جاتے ہیں، دانے پریشان کرتے ہیں ان کو۔ بعض لوگوں کو بواسیر کی بیماری ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی خاص مقامات پہ پھوڑے اور دانے ہو جاتے ہیں۔ تو اور پوشیدہ معاملات میں بھی بعض اوقات دانے اور وہاں پر جلد جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتی ہے، سرخ ہو جاتی ہے۔ تو ان سارے معاملات کے لیے عظیم الشان یہ سورہ مومن ہے۔ سورہ مومن کو 1 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے اور روزانہ پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ دم کرنے ہیں، پورے بدن پہ ہاتھ پھیر لینے ہیں، پانی پہ دم کر کے پینا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ 40 دن تک یہ عمل کریں، زندگی بھر کے لیے سکن کی بیماریاں، جلدی بیماریاں وہ دور ہو جائیں گی، پھوڑے پھنسی دور ہو جائیں گے، بواسیر دور ہو جائے گی اور تقریباً تمام ایسی جلدی امراض وہ بالکل اس سے نجات نصیب ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے بعض لوگ دکان کھولتے ہیں، اس پہ گاہک نہیں آتے، بزنس کرتے ہیں، اس کا بزنس صحیح نہیں چلتا، تو وہ اپنی دکان میں پوری یہ سورہ مومن لکھیں اور لکھ کر لگائیں، انشاءاللہ مال بھی بہت بکے گا اور خریدار بھی غیب سے آئیں گے اور خوب اچھا مال بکے گا اور بابرکت ہوگا۔ میں جس زمانے میں ساؤتھ افریقہ میں تھا، غالباً ہمارے علاج نور حسین صاحب میرے میزبان تھے، تو اگمنٹن والے، تو ہم وہاں پر تھے، تو الحمدللہ ان کے ساتھ ہمیں ایک اور جگہ پر بھی جانا پڑا، تو ہم نے وہاں سورہ مومن لکھ کر دی، تو بہت سارے لوگوں نے الحمدللہ اس کی کاپیاں بھی کرائیں اور سورہ مومن لکھ کر اپنے بزنس میں لگائی۔ تو انہی دنوں میں ہمارے تیت کے ایک جاننے والے تھے، افریقہ کی ایک جگہ ہے، تو وہ آئے اور ان کو بھی ہم نے اس کی کاپی دی، انہوں نے جا کر اپنی دکان میں وہ کاپی لگائی، عقیدت کے ساتھ روزانہ پڑھ کر 1 مرتبہ سورہ مومن اس نقش پہ دم بھی کرتے تھے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی غیبی مدد کی ہے کہ میں حیران ہو گیا۔ میری دکان بالکل بازار سے الگ تھلگ کونے پر تھی، جہاں پہ گاہک اکثر آتے ہی نہیں تھے، آدھے بازار سے لوگ گھوم کے چلے جاتے تھے، میری دکان بیک سائڈ پر تھی، لیکن اس کے باوجود اس نقشے سورہ مومن کی برکت سے اللہ نے مجھے اتنے گاہک عطا کیے کہ لوگ حیران تھے کہ سارے بازار میں گاہک ہو نہ ہو، میری دکان پہ گاہک ضرور ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کے اندر کمالات ہیں، قرآن تمہارے بزنس چمکاتا ہے، قرآن تمہاری روزیوں میں برکت لاتا ہے، قرآن کے ساتھ جڑو نا، کیا وجہ ہے خم خواہ دنیا کی ایسی چکا چوند کے پیچھے جاتے ہو؟ تو یہ ماجی سرکار، میری ماجی سرکار، میرے دفتر والے بابا جی کا یہ میری مشن یہ ہے کہ لوگوں ہر طرف سے کٹ کٹا کے اپنے آپ کو صرف اور صرف قرآن مجید کی طرف رکھو، یہ تمہاری دنیا بھی اچھی کرے گا، تمہاری آخرت بھی اچھی کرے گا، تمہارے بزنس میں برکت لائے گا، اور یاد رکھنا رزق کا مالک اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بزنس وغیرہ ایک ذریعے ہیں، ان ذریعوں میں برکت ڈالنے والا قرآن ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کی طرف ہم جاتے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ ایک مرشد ہے اور ہم اس کے مرید ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ ایک آقا و داتا ہے اور ہم اس کے سوالی ہیں۔ تو سورہ حامیم سجدہ میں خاص بات یہ ہے کہ جن لوگوں پر ان کے بڑے ناراض ہوں،
یعنی خاندان میں نہ خفقیاں پڑی ہوئی، ناراضگیاں پڑی ہوئی، خاندان صلح کی طرف نہیں آتا ہو، تو 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام سورہ حامیم سجدہ پڑھ کر تو پھر دعا کریں 10 دن لگاتار، تو انشاءاللہ پورے خاندان کی آپس میں محبت ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے کسی شخص کی آنکھوں میں کوئی بیماری ہو، آنکھوں کی نظر چلی جاتی ہو، یا دن کو تو نظر آتا ہے رات کو نظر نہیں آتا ہو، اس کو اندھراتے کی بیماری بھی بولتے ہیں، آنکھوں سے پانی بہت زیادہ آتا ہو، آنکھوں کی بیماریوں کے جملہ امراض کی شفا کے لیے یہ صورت لکھیں، لکھ کر دھو کر اس کا پانی جنابی وہ آنکھوں پہ چھینٹے بھی ماریں، اس کے قطرے بھی آنکھوں میں ڈالیں اور خود یہ پانی پئیں۔ تو ہر مہینے میں 11 دن اس طرح کریں اور پھر 11 مہینے یہ کریں تو آنکھوں کی ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی، دماغ بھی مضبوط ہو جائے گا، حافظہ بھی تیز ہوگا۔ یہ بہت ہی زبردست عظیم الشان صورت ہے۔ سجدے والی جگہ پر سجدہ بھی کریں، میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا سجدہ کھڑے ہو کر نیت کریں، میں نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں سجدہ تلاوت کی، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، کانوں کو ہاتھ نہیں لگانا، بس سجدے میں چلے جائیں اور پھر سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھیں، پھر اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو جائیں۔ اب یہ ایک سجدہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد ہم سورہ زخرف کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ سورہ زخرف کی عجیب الشان کمالات والی بات ہے کہ کوئی بہت بڑی مہم پہ آپ جا رہے ہیں، بڑا کوئی آپ کا ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو آپ نے حل کرنا ہے اور آپ پریشان ہیں کہ یہ کیسے حل ہوگا، حل نہ ہونے والا کام جو ہے نا سورہ زخرف حل کرواتی ہے۔ 7 مرتبہ پڑھ کر وہ کام کرنے کے لیے جائیں، آپ کا وہ کام ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ بیمار جس کے لیے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس تو اس کا کوئی بھی علاج نہیں ہے، تو وہ بھی سورہ زخرف کو پڑھیں 7 مرتبہ اور 1 مرتبہ لکھ کر بیمار کے گلے میں بھی ڈالیں اور وہ پانی جو دم کیا ہوا ہے پانی اس کو پلائیں، انشاءاللہ العزیز اس کو شفا نصیب ہو جائے گی۔